الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 27 سورہ زاریات چل رہی تھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا اور اولاد کی بشارت کا ذکر کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر اس کے بعد قوم لوط کا ذکر کیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا اور سابقہ قوموں کے انجام کو ذکر کیا کہ انجام کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ سورۃ طور، چونکہ اس میں لفظ طور آیا ہے اس لیے اس سورت کا نام طور رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر قیامت کے احوال کو ذکر کیے ہیں کہ قیامت کے احوال کیا کہ پہاڑ جو سے ہیں وہ اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ ایسی ہولناک صورت ہوگی کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکو گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد مشرکین کا ذکر کیا کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی نجومی کہتے تھے، کبھی نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، الیاذ باللہ وہ پاگل ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ دائی ہیں اور دائی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر مشرکین کے ایک اور احکمانہ بات تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے، تو اللہ نے اس کا رد کیا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تو خدا کے لیے کیوں بیٹیاں پسند کرتے ہو؟ پھر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ غم نہ کریں، غم زدہ نہ ہوں، آپ میری نگرانی میں ہیں، میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ سورۃ نجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، والنجم اذا ہوا، چونکہ اس میں لفظ نجم آیا ہے اس لیے سورت کا نام نجم رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا، عظمت کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور عظمت والے رسول ہیں۔ پھر اللہ پاک نے معراج کا واقعہ جو ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بیان کیا ہے، اور جو معراج کے موقع میں، معراج کے سفر میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی، جہنم دکھائی اور جو آسمانی چیزیں تھیں وہ دکھائیں۔ یہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ کیا کیا دکھایا، اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں مشرکین کی مذمت کو بیان کیا ہے اور توحید کو بیان کیا ہے۔ مشرکین کی مذمت کیا، افرأیتم اللات والعزیٰ، کہ تم کیا لات عزیٰ کو مانتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بت ہیں، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، وہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، نر مادہ اس نے بنایا، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ سورۃ قمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چونکہ اس میں لفظ قمر آیا ہے اس لیے اس سورت کا نام قمر رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی بشارت کو ذکر کیا ہے اور مشرکین کے لیے وعیدوں کو بیان کیا ہے۔ مومنین کا اچھا انجام اس کو ذکر کیا اور مشرکین کے برے انجام کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم نوح کا واقعہ بیان کیا، قوم عاد کا واقعہ بیان کیا، قوم سمود کا واقعہ بیان کیا کہ تم ان کو دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو کہ کیسے ان کا انجام ہوا۔ اگر تم بھی ان جیسا کرو گے تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، جیسے انہوں نے ان کی امتوں میں سے جس نے اپنے نبی کی بات کو مانا اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ایسے اللہ تمہیں بھی کامیاب کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو سمجھنے والوں کے لیے آسان رکھا ہے۔ اب قرآن کے جتنے بھی مضامین ہیں، عقائد، احکام، معاشرت، اخلاقیات، عبادات، معاملات،
جتنے بھی مضامین ہیں کوئی اگر ان کو سمجھنے والا ہو تو سمجھو اس کے لیے آسان ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ آسان ہے تو سمجھنا نہیں چاہیے، جو سمجھے گا اس کے لیے آسان ہے، اس کو استاد سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ رحمان، الرحمن، اس میں لفظ رحمان آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام رحمان رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی جتنی نعمتیں تھیں، طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اتنی نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے بار بار ذکر کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن جیسی نعمت کو ذکر کیا ہے، پھر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کا ذکر کیا، پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں کا ذکر کیا، پھر اللہ رب العزت نے زمین کا ذکر کیا۔ یہ نعمتیں ہیں۔ سورج کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، چاند کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کون کون سی اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنم کا عذاب کا ذکر کیا ہے کہ عذاب ملے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے اس صورت میں۔ اب یہاں اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نعمتوں کو ذکر کیا ہے، پھر یہاں عذاب کس لیے آ گیا؟ تو اس کا جواب آپ یاد رکھیے گا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب کو بتانا یہ بھی ایک نعمت ہے کہ تم یہ جرم کرو گے اس کا یہ عذاب ہوگا، یہ جرم کرو گے اس کا یہ عذاب ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیا کہ اس عمل سے یہ عذاب ملے گا، لہٰذا تم اس عمل سے بچو۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں ایک بہت ہی اہم بات بتائی، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی اور انسان کے اعمال باقی رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور برے اعمال سے ہم بچیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی تو اعمال بھی باقی رہیں گے۔ تو اعمال جب اچھے ہوں گے تو اس کا انجام ہمیں جنت کی صورت میں ملے گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو اس کا انجام ہمیں جہنم کی صورت میں ملے گا۔ سورۃ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، اس میں لفظ واقعہ آیا ہے، اس لیے سورت کا نام واقعہ رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ زلزلے آئیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قیامت کا منظر بیان کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ 3 قسم کے گروہ ہوں گے، ایک اصحاب الیمین اور ایک اصحاب الشمال اور ایک مقربین۔ اصحاب الیمین کون؟ جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور اصحاب الشمال جن کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ پھر ایک اصحاب الیمین جو ہیں وہ جنتی، اصحاب الشمال وہ جہنمی۔ اور یہ جیسے اصحاب الیمین جنتی ہیں، ان سے بھی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ کون؟ مقربین۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب الیمین کے انعامات کیا؟ فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب۔ اللہ رب العزت نے یہ جو سے اصحاب الیمین ہیں ان کو کیا کیا انعامات ملیں گے اس کا ذکر کیا ہے کہ بیری کے درخت ہوں گے، بیر ہوگی، وہ بیر کیسی؟ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ پھر کیلے ہوں گے، پھل فروٹ وغیرہ ہوں گے، اللہ رب العزت اصحاب الیمین کو دیں گے۔ اور مقربین کو کیا ملے گا وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ مقربین کو کیا کیا اللہ رب العزت نعمتیں سے نوازیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں آفاقی دلائل کو ذکر کیا ہے کہ اولاد اللہ دیتا ہے، تم نہیں دیتے، کھیتیاں اللہ اگاتا ہے،
تم نہیں اگاتے، بارشیں اللہ برساتا ہے، تم نہیں برساتے۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو لکڑی میں سے آگ کو پیدا کرتی ہے، لکڑی میں سے آگ کو نکالتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آفاقی دلائل کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مسئلے کو بیان کیا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ۔ اب یہاں پہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو یا پھر کوئی عورت جس کو منتھلی جو ماہانہ بیماری آتی ہے اس میں ہو، یا نفاس کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، یا مرد اگر جنبی ہو، تو اس حالت میں قرآن پاک کو نہ چھونا جائز ہے نہ پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی بے وضو ہے، وضو نہیں لیکن جنبی بھی نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو جنبی بھی نہیں ہے، نہ ہی عورت حائضہ ہے نہ ہی نفاس میں، صرف وضو نہیں کیا، اس کے لیے قرآن کو چھونا جائز نہیں۔ ہاں قرآن کا پڑھنا اس کے لیے جائز ہے، قرآن کی وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ ہاں اس کے لیے یہ ہے، اگر قرآن پاک غلاف میں ہے تو غلاف کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑ سکتی ہے۔ سورۃ حدید، چونکہ اس میں لفظ حدید آیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اس لیے اس سورت کا نام حدید رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یہ برابر نہیں، ہر ایک کا اعزاز اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ سب سے اعلیٰ درجے کے انسان بے شک وہ بدر والے ہیں۔ یہ تقسیم ہے اللہ رب العزت کی جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے یہود و نصارہ کے دل سخت ہیں ایسے تم اپنے دلوں کو سخت نہ رکھو۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے دل کو سخت رکھے بلکہ نرمی کے ساتھ دل کو نرم رکھیں، نرم مزاجی اختیار کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ پہلے یہ کھیل تماشا ہے، کھیل ہے، پھر اس کے بعد یہ تماشا ہوگی، پھر اس کے بعد یہ فخر ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میں کیا کماؤں، کیسے کماؤں، پھر اس کی تکبر کرے گا، پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اولاد مال کی وہ پرواہ کرے گا کہ میں اپنی اولاد کا کیا کروں گا، اپنے مال کا کیا کروں گا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، بالآخر جنت یا جہنم ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ہمیں بھی چاہیے اصل چیز جو آخرت ہے اس کی تیاری کریں۔ آخرت میں دو راستے ہیں، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ اچھائی کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں جنت ملے گی، برے اعمال کی صورت میں ہمیں کیا ملے گا؟ جہنم۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کو دیکھنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا تو کھیل تماشا ہے، دنیا کے پیچھے لگ کر ہم اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، برباد نہ کریں۔ یہی اللہ رب العزت یہاں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے لوہے کا ذکر کیا اور اس کی ایک حکمت کو بیان کیا کہ لوہا بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس سے جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے۔ اس کی منفیت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اور بھی کام لیتے ہیں وہ بھی جائز ہیں، لیکن جو اصل لوہے کے پیدا کرنے کا مقصد تھا وہ یہی کہ اس سے جہاد میں استعمال کیا جائے، قتال میں استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔